ایک طرف معاشی نمو یعنی اکنامک گروتھ 3.5% سے اوپر اور مہنگائی 7% تک گرنے کی نوید سنا رہے ہیں، جبکہ زمینی حقائق IMF کے نئے ٹیکسز اور بجلی و گیس کی بڑھتی قیمتوں کو مد نظر رکھے ہوئے کیا یہ 7% مہنگائی کا ہدف حقیقت پسندانہ لگتا ہے یا پھر یہ محض اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغیث، میں تھوڑی سی بات ڈیٹیل سے کرنا چاہوں گا تاکہ جو آپ کے ناظرین ان کو سمجھ آ سکے کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ سب سے ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو بنا۔ اب سرکولر ڈیٹ کیا چیز ہوتی ہے، میں آپ کے ناظرین کے لیے، مجھے پتا ہے جو میرے اس وقت پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں یا پینلسٹ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا۔ اردو میں اس کو گردشی قرضہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مالی بحران ہوتا ہے جس میں ایک ادارہ دوسرے ادارے کو ادائیگی نہیں کرتا اور دوسرا تیسرے کو نہیں کر پاتا اور یوں قرضے کا ایک چکر بن جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے اس کے عوامل ہیں۔ عوام بجلی کے وقت بل جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں کر سکتے، جو آپ نے عوام کا حال کر دیا ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ڈسکوز ہیں وہ پوری رقم اکٹھی نہیں کر پاتی، پھر وہ بجلی بنانے والی کمپنیوں کو پیسے نہیں دیتے، بجلی بنانے والی کمپنیاں تیل اور گیس فراہم کرنے والی کو ادائیگی نہیں کر سکتی، تو یوں ہم اس گورکھ دھندے میں پھنس جاتے ہیں اور یوں گردشی قرضہ بڑھتا جاتا ہے پیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے، اور یوں عوام کے اوپر وہ جو بوجھ ہے وہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے اور پھر وہ یہ قریب عوام پستی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حکومت کی، جیسے طارق سمیر صاحب نے ابھی بات کی تھی، امید ہے وہ میری بات سنیں گے، اگر بولیں گے تو بات میری وہ ربط ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، یہ IPP اس ملک پر مسلط کرنے والے کون تھے؟ یہ دو پارٹیز تھی، پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور پھر نواز شریف صاحب نے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ IPP اس کمپنی کو ایسا نہیں ہے کہ یہ باہر کی کوئی کچھ 10 سے 15% باہر کی کمپنیز ہیں، باقی تمام کمپنیاں یہ نواز شریف اور زرداری فیملی اور ان کے جو کرونیز ہیں یہ ان کی ہیں۔ اب یہ کرتی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ایکسٹریم ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کی گرمیوں میں جون جولائی کے اندر پاکستان میں وہ 28 سے 30 ہزار میگا واٹ ہوتی ہے، جبکہ ان لوگوں نے 45 ہزار میگا واٹ کے تک کے انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں کمپنیوں کے ساتھ، IPPs کمپنی یعنی خود ہی کمپنیاں بنائی، خود ہی مالک ہیں اور خود ہی حکومت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کر لیے کہ ہم بجلی پیدا کریں نہ کریں ہمیں آپ نے پیسے دینے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ہر سال ہزاروں ارب روپیہ اس پاکستانی غریب عوام کے پیٹ چیر کر نکالتے ہیں۔ کون؟ نواز شریف اینڈ کمپنی اور زرداری کمپنی، ان کی اپنی کمپنیز ہیں IPPs، ان کے کرونیز ہیں ان کی کمپنیز ہیں۔ اس طرح IPPs کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں تو شوگر مافیا بھی ان کا ہے، پھر جو بینکس ہیں ان کو بھی یہی آپریٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک لمبی داستان ہے۔ اصل میں آپ اس وقت IMF کے قرض دار نہیں ہیں، بلکہ اصل نشانہ آپ بنے ہوئے ان دو پارٹیوں کے، جس میں نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی۔